العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ علی الرحل قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثا، قال ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار، قال یا رسول اللہ افلا اخبر بها الناس فيستبشروا، قال اذن يتكلوا، فاخبر بها معاذ عند موته تأسما۔ محترم حضرات، ابھی ایک روایت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ اس روایت کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس میں جو واقعہ نقل کر رہے ہیں جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا، اور خود یہ روایت مسلم شریف میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ہجرت سے تقریباً 18 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی، اور بڑے کارناموں کو انجام دینے کے بعد سن 18 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تقریباً 35-36 سال کی ان کی مکمل عمر ہے، لیکن مقام اتنا اعلیٰ کہ وہ جو روایت جو اکثر خطبے میں آپ لوگ سنا کرتے ہیں، ارحم امتی بامتی ابو بکر، وہ پوری لمبی روایت ہے۔ اسی میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ۔ عام طور پہ خطبے میں مکمل روایت نہیں پڑھتے ہیں، اس روایت میں اور بھی اضافہ ہے، اس میں یہ بھی ہے وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ، کہ حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ فرمایا کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم رکھنے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاذ اہل جنت میں ایک خصوصی مقام میں ہوں گے، اور ان کو وہاں پہ اہل جنت کے درمیان ممتاز عالم کا درجہ حاصل ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھنا ہو تو 4 لوگوں سے سیکھو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھو۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب فتح مکہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو مکے کے لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں رکھا کہ آپ وہیں رہیے، لوگوں کو قرآن سکھائیے۔ یمن کے علاقے میں جب ضرورت پڑی کہ کسی کو معلم، رہبر، قاضی اور گورنر بنا کے بھیجا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ حالانکہ ان کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی اس وقت،
30 سال کے آس پاس کی ان کی عمر تھی اس وقت، لیکن انتخاب ان کا ہو رہا ہے یمن میں معلم کی حیثیت سے جانے کے لیے، قاضی کی حیثیت سے جانے کے لیے اور گورنر کی حیثیت سے جانے کے لیے ان کا انتخاب ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ مدینے کے باہر تک ان کو چھوڑنے کا اہتمام فرمایا، اور یہی آخری ملاقات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی۔ کچھ نصیحتیں کیے کہ جا رہے ہو معاذ، دیکھو وہاں پہ ایسے لوگوں سے تمہارا سامنا ہوگا، تم دین کو اس طریقے سے پھیلانا، دین کی دعوت اس طریقے سے، پوری نصیحت کر کے آپ نے وہاں پہ روانہ کیا۔ تو یہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنے صحابہ کے حالات و واقعات کو بھی جاننا چاہیے۔ صحابہ کی زندگی کا ایک ایک ورق ہمارے لیے بہت پیغام رکھتا ہے، ان کی زندگی کے ایک ایک ورق سے ہمیں ایمان کا نور ملتا ہے، جینے کا سلیقہ ملتا ہے، حالات سے مقابلہ کرنے کی ہمت ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں خاص طور پہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کے احوال کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اور یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا ہے، اور انہیں ہی وہ سعادت حاصل ہے کہ یہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھنے والے ہیں۔ تو انہی کے بارے میں خود ان کا واقعہ بھی ہے، اور خود بھی انہوں نے اپنے الفاظ میں بھی بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے سواری پر، جیسے آج کے دور میں موٹر سائیکل وغیرہ پہ 2 لوگ بیٹھتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی اونٹ وغیرہ پہ بیٹھنے کے لیے اس طرح کجاوا بناتے تھے کہ 2 لوگ بیٹھ سکیں۔ اسی روایت کو بعض دیگر کتابوں میں نقل کیا ہے، تو وہاں پہ یہ ہے کہ لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بس کجاوے کی ایک لکڑی تھی، کہ 2 لوگوں کو بیٹھنے کے لیے کجاوا ایسا بناتے تھے کہ درمیان میں ایک لکڑی لگاتے تھے کہ آگے بیٹھنے والے تو لگام سے سہارا لے لیں، اور پیچھے بیٹھنے والے اس لکڑی سے سہارا لیں، اور وہ لکڑی آگے بیٹھنے والے کے لیے پیچھے سے سہارے کا کام بھی کرے۔ تو اس طریقے سے کجاوا بنایا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر بٹھایا۔ اب سفر طے ہو رہا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، آپ کو مخاطب کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، یا رسول اللہ حاضر ہوں، فرمائیے کیا بات ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ کچھ دور چلے، پھر کہا یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، مخاطب کیا آپ کو، تو آپ نے حاضری لگائی، کہا لبیک یا رسول اللہ حاضر ہوں، فرمائیے، لیکن آپ نے کچھ نہیں فرمایا، خاموشی اختیار کی۔ کچھ دور اور چلے آپ، پھر آپ نے کہا یا معاذ، پھر انہوں نے وہی جواب دیا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک۔ 3 بار مخاطب کر رہے ہیں، پہلی بار مخاطب کیا، پھر دوسری بار مخاطب کیا، تیسری بار بھی مخاطب کیا، اور ہر بار یہ لبیک کی حاضری لگا رہے ہیں، سعدیک کہہ رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ کوئی آگے بات نہیں ہوئی، دوسری مرتبہ بھی بات نہیں ہوئی، یہ ایسا کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ طلب کے بعد جتنی زیادہ طلب ہوگی، طلب کے بعد جو چیز ملتی ہے وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ جو بار بار مخاطب کرنا تھا، یہ در حقیقت ایک اہم بات کو بتانے کے لیے ایک
طلب پیدا کرنی تھی تاکہ وہ بات اچھی طرح سنتے ہی دل میں بیٹھ جائے۔ یہ بھی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ کسی چیز کے لیے پہلے طلب پیدا کی جائے، اور دنیا کا نظام بھی یہی ہے، کھانے کی طلب کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا مفید ہوتا ہے، اور بغیر طلب کے کھانا کھائیں تو وہ کھانا مفید کے بجائے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ آج کل دین کی باتیں بہت ہو رہی ہیں، ایسا نہیں کہ دین کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، دروس کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن ان تمام باتوں سے جو اصلاح کا نتیجہ نکلنا چاہیے عموماً وہ نتیجہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ جو طلب چاہیے تبدیلی کے لیے اور بات کے دل میں اترنے کے لیے، وہ طلب پیدا نہیں ہو پا رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جمعہ کا بیان، قیمتی بیان تقریباً ہر مسجد میں ہوتا ہے، لیکن مکمل دین کی بات ہمیں معلوم ہوگی تو آج جو باتیں ہمیں معلوم ہوں گی اس کے مطابق ہم اپنی اصلاح کریں گے، اور اس نیت سے سننے والے کتنے ہوتے ہیں؟ بس بیان ہو رہا ہے، چلے گئے، سن لیا، لیکن ایک یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے جذبے سے کچھ معلوم ہو جائے، ہماری کچھ غلطیاں ہمیں معلوم ہو جائیں، کچھ ہدایت کے راستے ہمیں مل جائیں، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر کے عمل کرنے والے بن جائیں۔ طلب کے بغیر توفیق نہیں ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی تکلیف میں ہو، کسی خاص تکلیف میں مبتلا ہو، اور اسے اس کے علاج کی تلاش ہو، تب وہ دو میں ہو کہ بھائی کوئی تدبیر بنے کہ بھائی کسی طریقے سے میرے اس مرض کا علاج ہو جائے، طلب ہے اس کے اندر، تو اسے کوئی کچھ بھی بتائے گا بھائی ایسا ایسا کر کے دیکھو، یہ چیزیں استعمال کر کے دیکھو، وہ فوراً اس کو استعمال کرتا ہے۔ کیوں؟ اپنی شفا کی طلب ہے اس کے اندر، فوراً اسے استعمال کرتا ہے۔ کون سی چیز اسے آمادہ کر رہی ہے؟ شفا کی طلب اسے اس چیز کو استعمال کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ لیکن بہت سی مرتبہ آپ لوگ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، اچانک کوئی ویڈیو آئی تھی کہ فلاں کام کے لیے یہ چیز استعمال کرو، فلاں چیز کے لیے یہ چیز استعمال کرو، اس طرح مختلف ویڈیو آپ کے پاس آتی رہتی ہے۔ کیا آپ سب چیز پہ تجربہ کرتے؟ نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ چیز بغیر طلب کے آپ کی نظر سے گزر گئی۔ تو عمل کی توفیق طلب کے ذریعے ملتی ہے۔ آج دین کی باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، بغیر طلب کے پہنچ رہی ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اندر دین کی وہ قدر نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں دین کی طلب پیدا ہو۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں طلب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، تو جو سنتے تھے فوراً ان کی زندگی میں وہ تبدیلی نظر آتی تھی۔ آج تبدیلی اسی لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارے اندر دین کی باتوں کی طلب نہیں ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک نوجوان آیا کرتے تھے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام آپ لوگوں نے بارہ سنا ہوگا، دارالعلوم دیوبند کے بانی، بنیاد رکھنے والے، بہت بڑے عالم، علم کے گہرے سمندر۔ لیکن اس مجلس میں ایک نوجوان آیا کرتے تھے، لیکن ان کا انداز، اس نوجوان کا انداز عجیب و غریب تھا۔ ایک فیشن والی جو زندگی ہوتی ہے، جیسے نوجوان فیشن والا لباس پہنتے ہیں، فیشن والا انداز اختیار کرتے ہیں، بس وہی انداز تھا ان کا۔ اب ہر زمانے میں فیشن اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، تو بدلتا رہتا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے کا فیشن الگ تھا، لباس کے سلسلے میں، دیگر چیزوں کے سلسلے میں۔ آج کا فیشن الگ ہے، تو زمانے کے ساتھ ساتھ فیشن میں بھی تبدیلی آتی رہتی۔ تو اس زمانے کا فیشن جو تھا، ویسا لباس پہنے رہتے تھے، ویسے ہی وہ انداز، ہاتھوں میں مہندی وغیرہ وغیرہ، بالکل لڑکیوں والا انداز۔ تو لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ یہ مجلس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن حضرت انہیں کچھ کہتے نہیں ہیں، حالانکہ ان کا یہ انداز قابل اصلاح ہے۔ کافی دن گزر گئے، لکھا ہے کہ 5-6 مہینے گزر گئے اسی حال میں،
وہ آتے رہے، انہیں کچھ کہا نہیں گیا۔ اب لوگوں میں بھی بھئی کیا بات ہے کہ ان چیزوں پہ ان کی روک ٹوک نہیں ہو رہی ہے، روک ٹوک ہونی چاہیے۔ چند دنوں کے بعد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تنہائی میں بلایا اور بلا کے کہا کہ آپ بہت دنوں سے ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اتنا آپ آتے جاتے ہیں کہ آپ سے ہماری دوستی ہو گئی ہے، اور دوستی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ دوست اپنے آپ کو دوست کے جیسا بنانا چاہتا ہے، دوست اپنے آپ کو دوست کے جیسا بنانا چاہتا ہے۔ جیسے جو گہرے دوست ہوں تو جیسا وہ پہنتے ہیں ویسا وہ پہنیں گے، جیسی وہ شاپنگ کریں گے ویسی شاپنگ وہ کریں گے۔ دوستوں میں ایک تعلق ہوتا ہے۔ کہا کہ بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھا دے رکھا ہے تو آپ ایسا لباس پہنتے ہیں، آپ کے سر پہ دیکھیے اس طرح کا دوپٹہ ہے، اور یہ ہے ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہیں، تمام انگلیاں انگوٹھیوں سے بھری ہوئی ہیں، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے۔ تو دوست دوست کے جیسا بننا چاہتا ہے تو یا تو میں آپ کے جیسا بن جاؤں یا آپ میرے جیسے بن جائیے۔ اب میں کیا ہوں، میں تو غریب آدمی، دوپلی ٹوپی پہنتا ہوں، سادہ سا کرتا پہنتا ہوں، ایک سادہ سا پیجامہ پہنتا ہوں، تو یا تو میں آپ کی طرح بن جاؤں یا آپ میری طرح بن جائیے، تاکہ دوستی کا حق ادا ہو جائے۔ ان کو احساس ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں حضرت میں آپ کے جیسا بن جاتا ہوں، اور اسی دن گئے، انگوٹھیاں نکال کر کے اپنی بیوی کو دے دیا، کیونکہ آپ سب کو مسئلہ معلوم ہے کہ 4 گرام چاندی کی انگوٹھی اس سے زیادہ جائز ہے، 4 گرام تک مردوں کے لیے جائز ہے، زیادہ 5 گرام کر لیجئے، کیونکہ مسقال کا لفظ آیا ہے حدیث میں مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی کی تو مکمل ممانعت ہے کہ مرد سونے کی انگوٹھی پہن ہی نہیں سکتا، چاہے وہ 1 گرام ہو چاہے 2 گرام، مطلق سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے مطلقاً ممنوع ہے، اور آرٹیفیشل انگوٹھی بھی مطلقاً ممنوع ہے، وہ تو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ممنوع ہے، آرٹیفیشل جو سونے چاندی کی نہیں ہوتی ہے۔ اور چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے جائز ہے، لیکن حدیث میں کہا گیا کہ 1 مسقال تک نہ ہو، 1 مسقال سے کم ہو۔ اب مسقال کی تعیین میں اس کو آج کے گرام میں کنورٹ کرنے میں جو محققین کی رائے الگ الگ ہے، بعض اس کو 5 گرام تک کہتے ہیں، بعض اس کو 4.5 گرام تک کہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ 5 گرام اس حد تک انگوٹھی جائز ہے۔ اب بعض لوگ پوچھتے ہیں اچھا 1 انگوٹھی یا ٹوٹل؟ لوگ بھی عجیب و غریب سوال کرتے ہیں۔ مرد کے لیے چاندی 1 مسقال تک، یعنی 1 مسقال سے کم جائز ہے۔ اب چاہے وہ 1 مسقال 1 انگوٹھی میں ہو، چاہے 2 کو ملا کے ہو، چاہے 3 کو ملا کے ہو، 1 مسقال سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، 1 مسقال بھی نہیں پہنچنا چاہیے، بہتر تو یہ ہے۔ تو اس حد تک انگوٹھی استعمال کر سکتے ہیں، چاندی کی انگوٹھی۔ تو انہوں نے اپنی انگوٹھیاں، چونکہ ان کی تمام انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں، انہوں نے وہ دے دیا، اپنا گوٹے والا دوپٹہ بھی بیوی کو دے دیا، اپنے گھر میں دے دیا، اور 15 دن تک مجلس سے غائب ہو گئے۔ تشویش ہوئی کہ بھائی کیا بات ہے، کہ بات بری لگ گئی ہو، آنا بند کر دیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ ہاتھوں میں جو مہندی لگی ہوئی تھی، جب تک اس کا رنگ نہ اتر جائے میں اس یعنی کہ چہرے اور اس شباہت کے ساتھ مجلس میں نہیں جا سکتا ہوں۔ انتظار کیا، اور جب مکمل یہ رنگ اتر گیا، صاف ہو گیا، تو دوست جن کے بنے تھے ان کی شباہت اختیار کر کے مجلس میں حاضر ہوئے۔ تو تربیت کی باتیں اثر کرتی ہیں، بشرطے کہ کام طریقے سے ہو۔ بعض لوگ ہر موقع پہ ٹوک دیتے ہیں، جہاں دیکھا جس کو دیکھا جہاں دیکھا ٹوک دیا، نہیں، بات کو دل میں اتارنے کے لیے بھی بات کا طریقہ اچھا ہونا ضروری ہے، ورنہ بسا اوقات فائدے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس وقت کوئی انسان کسی برائی کو انجام دے رہا ہو
اس وقت اسے ٹوکنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس کی اصلاح کرنی ہے تو اس وقت نہیں کیجیے، بلکہ ایک مناسب وقت تلاش کیجیے، اس وقت تنہائی میں بیٹھ کر کے پیار کے لہجے میں اسے سمجھائیے، بات دل میں اتر جائے گی۔ غرض ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس طرح مخاطب کیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ جب انہوں نے فرمایا کہ لبیک و سعدیک، تو یہاں پہ روایتیں 2 طرح کی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ بتائیے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ بہت جامع لفظ بتایا، یعنی عبادت اور عبادت جیسے سارے کام خاص ہوں صرف اللہ کے لیے، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ اور بندے شرک سے مکمل اپنے آپ کو پاک رکھیں، ہر قسم کے شرک سے، شرک والے تمام اعمال سے۔ ایک لمبی تفصیل ہے شرک والے اعمال کی، فرمایا تمام قسم کے شرکیہ اعمال سے اپنے آپ کو پاک رکھیں اور خالص اللہ ہی کی عبادت کریں، یعنی نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، ذبح اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، قسم اللہ کے لیے۔ جتنی بھی عبادت اور عبادت والے اعمال ہیں وہ سب خاص ہوں اللہ ہی کے ساتھ، اور شرک سے مکمل انسان اپنے آپ کو پاک رکھے، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ فرمایا یہاں دوسری روایت کے دوسرے الفاظ کہ ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اچھا، تو وہاں پہ آگے روایت میں کیا ہے کہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، بندے اگر اتنا کر لیں، یعنی اللہ کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کرنے والے بن جائیں، تو بندوں کا کیا حق ہے اللہ کے اوپر؟ یعنی اللہ اس کے انعام میں پھر اس کے بدلے میں کیا دے گا، کیونکہ وہ تو بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکی کرنے والے کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ تو وہاں پہ پھر وہی جواب ملا اللہ یعذبہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ اللہ و رسول عالم، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندوں کا حق یہ ہے، یعنی اللہ نے اپنے اوپر اس چیز کو لازم کر لیا ہے، ورنہ حقیقت میں تو اللہ پر کوئی حق ہی نہیں ہے، ہم سب تو اس کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ نے اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیا ہے کہ اللہ یعذبہم، کہ ان کو وہ عذاب نہیں دے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ ان کو روزی عطا فرمائے گا، ان کو رزق عطا فرمائے گا، چاہے وہ رزق ظاہری ہو کھانا پینا، چاہے رزق باطنی ہو جیسے کہ عزت، عظمت، سطوت، غلبہ، تسلط، حکومت، اقتدار، شہرت، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ رزق باطنی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ انہیں عطا کرے گا۔ تو گویا کہ اللہ سے ان چیزوں کو لینے کے لیے پہلے بندوں کو ان کاموں کو کرنا ہے۔ جب بندے ان کاموں کو نہیں کریں گے تو پھر ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ فرمایا یہاں پہ روایت میں ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مخاطب کرنے کے بعد کہ ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ جو بندہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، صدقا من قلبہ، اپنے دل کی تصدیق کے ساتھ، یعنی وہ صرف زبان سے ہی اس کا اقرار نہ کر رہا ہو
بلکہ اللہ کی الوہیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جامع مفہوم کے ساتھ جہاں اس کی زبان سے اقرار ہو تو اس کا دل بھی اس اقرار کو تسلیم کر رہا ہو اور اس کا دل بھی مطمئن ہو، اس یقین، یہ عقیدہ اس کے دل میں پیوست ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا الا حرم اللہ حرمہ اللہ علی النار، کہ جو بندہ بھی ایسا کرتا ہے تو اللہ اس کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں، اللہ اس کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں۔ بتائیے ہمارا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان اور دل میں اتر جائے تو کتنی بڑی نعمت ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں کہ جس کے دل میں کلمہ ہو اور جس کی زبان پہ کلمہ ہو اسے آگ نہیں جلا سکتی ہے، اللہ اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ فرمائے یا رسول اللہ افلا اخبر بها الناس، یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو بتا نہ دوں یہ بات؟ کیا یہ بات میں لوگوں کو بتا نہ دوں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں؟ قال اذا یتکلوا، فرمایا نہیں مت بتاؤ۔ کیوں نہیں بتاؤ بھائی؟ کیونکہ لوگ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، زبان سے ہم نے کہہ دیا، دل سے ہم نے یقین کر لیا، اب جہنم حرام ہے تو لوگ سارے دیگر اعمال کو چھوڑ کے بس بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ لوگوں کو ہمیشہ ہر چیز میں سستا نسخہ چاہیے، شارٹ کٹ چاہیے۔ حالانکہ اس کے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے نا، وہ بھی تو اسی میں داخل ہے۔ بھائی لا الہ الا اللہ کہنے میں یہ بھی تو داخل ہے کہ اللہ کی الوہیت کا اقرار عملی طور پہ بھی ہو، کہ نمازیں ہوں، روزہ ہو، دیگر تمام اعمال ہو، اللہ نے اللہ کی جو بحیثیت اللہ ہمارے اوپر حقوق ہے ان تمام حقوق کی ادائیگی ہو، حرام سے بچنا ہو، حلال کو اختیار کرنا ہو، تمام قانون شریعت، وہ ساری چیزیں اسی میں داخل ہے کہ جو ماننے والا ہوگا وہ تمام قانون شریعت کو مانے گا۔ لیکن چونکہ عام لوگ اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے اور اتنی بات سن کر کے غلط فہمی کا شکار ہو سکتے، فرمایا مت بتاؤ، لوگوں کو عمل کرنے دو، لوگوں کو عمل کرنے دو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بات پھر لوگوں تک کیسے پہنچی؟ فرمایا پوری زندگی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، لیکن انتقال کے وقت انہوں نے اس گناہ کے ڈر سے اس حدیث کو بیان کیا کہ کہیں ایسا نہیں کہ میں دین کی ایک بات اور ایک حدیث کو چھپانے والا بن جاؤں۔ قرآن کریم میں اس بات پر سختی سے مذمت کی گئی ہے، احادیث میں بھی مذمت کی گئی ہے کہ دین کی باتوں کو، علم کی باتوں کو چھپانا بہت سخت عذاب کا سبب بتایا گیا ہے، بہت سخت عذاب اس پر بیان کی گئی، عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، وعید بیان کیا گیا ہے۔ تو اس ڈر سے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دین کی باتیں چھپا کر کے دنیا سے چلا جاؤں، گنہگار ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت کی وجہ سے وقتی طور پہ منع کیا ہو، واقعی دیکھیے دین کی باتیں اگر یہ بات بیان کرنا مناسب نہ ہوتا تو پھر کتابوں میں یہ بات نہ آتی۔ اصل میں یہی بات کسی کے لیے غلط فہمی کا ذریعہ ہو سکتی ہے، اور جو دین کے مفاہیم کو سمجھتا ہے تو اس کے لیے غلط فہمی کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ تو دین کی کوئی بات کسی ایسے کے سامنے بیان کرنا جو اس کو سن کر غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے اور اس کے صحیح معنی اور مفہوم تک اس کا ذہن نہ جائے، اس کے سامنے اس بات کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو اس بات کو سن کر غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوگا بلکہ اس جملے اور اس معنی کی وسعت پر اس کی نظر ہوگی تو اس کے سامنے اس بات کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت گناہ سے بچنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہیں کہ ہم علم کی باتوں کو چھپانے کے گنہگار ہو جائیں، اس کو بیان کر دیا۔ تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کلمہ طیبہ کا جو اقرار عطا کیا ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ بس پوری زندگی ہم سب کو اس بات پر محنت کرنی ہے کہ ہم اس اقرار پر زبانی طور پہ بھی جمے رہیں، دل کو بھی اسی اقرار پر مطمئن رکھیں، اور اس اقرار کے جو تقاضے ہیں، عبدیت کے جو تقاضے ہیں، اپنی عملی زندگی میں ان تقاضوں کو پورا کرتے رہیں، کیونکہ کلمے کے اقرار میں سچائی اسی وقت آئے گی کہ جب کلمے کے جو مطالبات ہیں ان مطالبات کو بھی ہم پورا کرنے والے بن جائیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہماری بحیثیت مسلم ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہم پر عائد ہیں، جو اسلامی احکام کی پابندی ہم پر نافذ کی گئی ہے، تو اقرار کے ساتھ ساتھ مطالبات کو پورا کرنا، ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اور حلال و حرام کے حدود کو سمجھتے ہوئے ان حدود پر قائم اپنے آپ کو رکھنا، یہ ہے کلمے پر ایمان کے لیے ضروری۔ اس کے بغیر جب ہم حدود و حلال و حرام کے حدود کو پامال کرنے والے بن جائیں گے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہیں نہ کہیں اس اقرار میں ہی کوتاہی نظر آئے، کیونکہ ماننے والا اسی وقت مکمل ماننے والا کہا جائے گا جبکہ وہ تمام مطالبات کو بھی پورا کرنے والا بن جائے۔ تو ہم سب کو اس کلمے کا اقرار جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو نعمت سمجھتے ہوئے اس کے مطالبات کو بھی ہم سب کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔